آج کا مضمون ہے خدا کی بادشاہی کے بھید۔ عزیز ناظرین، کتاب مقدس کی تعلیمات پر مبنی پروگرام بھرپور زندگی میں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں جنگ و جدل، ظلم اور زیادتی، طوفان اور زلزلے اور قدرتی آفات کی وجہ سے انسان ہر جگہ پریشان ہے، اور بہت سے لوگ ایسی جگہ کی تلاش کر رہے ہیں جہاں پر یہ فکریں اور پریشانیاں نہ ہوں، لیکن دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو ایک ایسی دنیا کی خبر دی ہے جہاں پر یہ فکریں اور پریشانیاں نہیں ہوں گی، اور یہ خدا کی بادشاہی کی دنیا ہے۔ ہم نے خدا کی بادشاہی کی سیریز میں 13 ویڈیو ریکارڈ کی ہیں، اور شاید آپ نے دیکھی ہوں گی، اور یہ اس سیریز کی ہماری آخری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے کیا راز ہیں، کیا طریقے ہیں۔ تو یہ خدا کی بادشاہی کے 3 بڑے بھید ہیں جو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آئیں ہم اپنے مضمون کا آغاز کرتے ہیں۔ انجیل میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ عید قیام کے موقع پر یسوع ہیکل میں تعلیم دے رہا تھا، اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے یسوع کو پکڑنے کے لیے پیادے بھیجے۔ یہ عید کا آخری دن جو خاص دن تھا، اور یسوع کھڑا ہوا اور اس نے پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو وہ میرے پاس آئے اور پیے، اور اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ جب یسوع نے اپنی تعلیم مکمل کی، ختم کی، تو پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس واپس گئے، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم اسے پکڑ کر کیوں نہیں لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ کبھی کسی انسان نے ایسا کلام نہیں کیا ہے، خداوند یسوع مسیح سے پہلے اور اس کے بعد کسی انسان نے اس جیسا کبھی کلام نہیں کیا، کبھی ایسی تعلیم نہیں دی۔ کیونکہ یسوع مسیح جب تعلیم دیتے تھے تو وہ آسمان کے بھید کھولتے تھے، وہ آسمانی راز بتاتے تھے جو کوئی انسان نہیں جانتا ہے۔ لیکن یسوع بہت سی باتیں تمثیلوں میں کرتا تھا۔ اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ تو تمثیلوں میں باتیں کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا، تم کو خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو تمثیلوں میں سنایا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھے اور سنتے ہوئے نہ سمجھے۔ رسولی زمانہ میں جب پولس رسول کرنتھس کے علاقے میں آیا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانے لگا، تو اس نے کہا، اور اے بھائیو، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجے کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا، اور میں کمزوری اور خوف سے اور بہت تھرتھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھی، تاکہ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ پھر بھی کاملوں میں ہم حکمت کی باتیں کہتے ہیں، لیکن اس جہان کی اور اس جہان کے نیست ہونے والے سرداروں کی حکمت نہیں، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں جو خدا نے جہاں کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی، جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے۔
बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें, बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। खुदावंद यीशु मसीह की तमसीलों का मतलब इस दुनिया के बड़े बड़े आलम नहीं समझ सकते, क्योंकि ये आसमानी बातें हैं। लेकिन खुदा ने अपने रूह के वसीला से अपने खादमों पर ये भेद जाहिर किए हैं। आज की वीडियो में खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए 3 बड़े भेद मैं आपके सामने बयान करूंगा। तो आए हम पहले भेद के बारे में पढ़ते हैं। उसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई, वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ न होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हों वो सुन ले। इस तमसील में खुदावंद 4 जमीनों का जिक्र करते हैं। इसका मतलब है 4 किस्म के लोग। पहली किस्म राह के किनारे, ये वो लोग हैं जो बादशाही के कलाम को सुनते हैं और समझते नहीं, और शैतान उनके दिलों से कलाम छीन कर ले जाता है। दूसरी किस्म पथरीली जमीन, ये वो लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं और बड़ी खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखते। जब कलाम के सबब से मुसीबत आती है तो ठोकर खाते हैं। और तीसरी किस्म झाड़ियों वाली जमीन है, ये वो लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं तो इस दुनिया की फिक्रें और दौलत का फरेब कलाम को दबा देता है और कलाम बेफल रह जाता है। चौथी किस्म अच्छी जमीन है, ये वो लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं और समझते हैं और फल लाते हैं। इसका मतलब है खुदावंद का कलाम सुनकर दिल में रखने से यीशु पर ईमान पैदा होता है, और यीशु पर ईमान लाने से खुदा की रास्तबाजी हासिल होती है, और वो शख्स खुदा के हुजूर रास्तबाज ठहरता है और खुदा की बादशाही में जाने के लायक ठहरता है। आपने खुदा की बादशाही की खुशखबरी का कलाम सुना है। अगर आप इसे समझकर और यीशु पर ईमान लाते हैं तो आप रास्तबाज ठहरते हैं और आपका नाम बादशाह की किताब में लिखा जाता है, और उसका नाम बर्रे की किताब हयात है। और बादशाह आएगा और आपको अपने साथ आसमान की बादशाही में ले जाएगा, जहां पर आपके लिए सोने का घर तैयार किया गया है, और आपको हर किस्म का आराम और आसाइश मिलेगी और हमेशा की जिंदगी मिलेगी। ये खुदा की बादशाही का भेद है। यीशु ने एक और तमसील कही। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। पर जब पत्तियां निकली और बालें आई तो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं।
ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی کھاڑ لو۔ کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو، اور گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ اچھے بیج کا بونے والا یہاں پر خداوند یسوع ہے، اور کھیت یہ دنیا ہے۔ اچھا بیج بادشاہی کے فرزند یعنی خدا کی بادشاہی کے شہری جو راست باز لوگ ہیں، اور کڑوے دانے شریر لوگ ہیں، یہ شیطان کے ساتھی ہیں جو ہلاکت میں جائیں گے۔ جس دشمن نے بویا یہ ابلیس یا شیطان ہے۔ کٹائی دنیا کا آخر اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ دنیا کے آخر میں خداوند اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، وہ سب بدکاروں کو جمع کر کے ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، اور بادشاہی کے فرزندوں کو خداوند کی بادشاہی میں داخل کیا جائے گا۔ خداوند ان کے سب آنسو پونچھ دے گا، وہاں پر نہ موت رہے گی، نہ ماتم، نہ آہ و نالہ۔ خداوند ان کو ابدی رام اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے گا۔ خدا کی بادشاہی کا تیسرا بھید ہم پڑھتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانہ کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو منہ لے لیا۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے منہ لے لیا۔ کھیت میں چھپا ہوا خزانہ اور قیمتی موتی خداوند یسوع مسیح ہے، اور دنیا میں جس شخص کو بھی یہ قیمتی موتی مل جاتا ہے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ دنیا میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے یسوع کی خاطر عزت، دولت، شہرت سب کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا، کیونکہ یسوع کا حکم یہ ہے جو کوئی مجھ سے بڑھ کر اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں کو پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ لہٰذا ایسی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو یسوع کی پیروی کرنے کے لیے، جو خداوند کی بادشاہی میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور یسوع کی پیروی کرتے ہیں۔ عزیزو، آپ نے بادشاہی کی خوشخبری کا کلام سنا ہے۔ آپ دانائی سے فیصلہ کریں۔ یسوع کے پیچھے چلنے کے لیے، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی تیاری کے لیے آپ کو دنیا کی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے آپ خداوند کی پیروی نہیں کر سکتے، آپ خداوند کے سامنے مقبول نہیں ٹھہریں گے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا سب کچھ چھوڑ کر خداوند کی پیروی کرنے کو ترجیح دیں، اور خداوند آپ کو قبول کرے گا۔ خداوند بادشاہ بہت جلد آنے والا ہے، وہ آئے گا اور تمہیں اپنی بادشاہی میں لے جائے گا، جہاں پر آپ کو ابدی آرام اور سکون ملے گا۔ وہاں پر کوئی پریشانی اور فکر نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ کی زندگی اور ابدی اطمینان آپ کو ملے گا۔ گاڈ بلیس یو۔